السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ ہمیں دوستی کرنا چاہیے، دوست کیسا ہونا چاہیے، آج میں آپ لوگوں کو کچھ نصیحتیں بتانے جا رہا ہوں، اور یہ نصیحتیں ایک بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھیں۔ ان نصیحتوں کو سنیے گا اور غور کیجئے گا کہ دوست کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ ان اللہ والوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، اگر کبھی تمہارا دل چاہے اور تمہیں کسی سے دوستی کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ایسے شخص سے دوستی کرنا جو تمہارا دوست بن کر تمہاری زینت بن جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو ہماری زینت بن جائے، جس کی دوستی ہماری شخصیت میں چار چاند لگا دے۔ آگے انہوں نے کہا، اگر کوئی نادانی تم کر دو تو وہ تمہاری ڈھال بن جائے۔ دوست کے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نادانی ہو جائے تو وہ ہماری ڈھال بن جائے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اگر تم پر کوئی مصیبت یا آفت نازل ہو تو وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ بھی دوست کے اندر خوبی ہونا چاہیے۔ اور اگر تم کچھ کہو تو وہ تمہاری بات پر یقین کرے۔ تم اگر کچھ بولو تو وہ تمہاری بات مانے، تم پر یقین کرتا ہو۔ دوست کے اندر یہ خوبی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر تم اس کے ساتھ مل کر کسی کا مقابلہ کرو تو وہ تمہاری طاقت بن جائے۔ ایک دوست کے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے۔ آگے ان بزرگ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے بیٹے، دوستی کرو تو اس شخص سے کرو کہ اگر تم کسی نیکی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی اس نیکی کے کام کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دے۔ یہ دوست کے اندر خوبی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی خوبی دیکھے تو وہ اس کو اجاگر کرے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہو تو ہمارا دوست اس خوبی کو اجاگر کرنے والا ہو، اس خوبی کی تعریف کرنے والا ہو، اس خوبی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہو۔ آگے ان بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور اگر تمہاری کوئی برائی نظر آئے تو وہ اس پر پردہ ڈالے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو دوست اس برائی پر، اس عیب پر پردہ ڈالنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے، کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی عیب ہے، ہمارا دوست ہمارے اس عیب کو، ہماری اس کمی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، مذاق کے طور پر، دل لگی کے طور پر ہمارے عیبوں کو اجاگر کرتا ہے۔ نہیں، بلکہ دوست کے اندر یہ خوبی ہونا ضروری ہے کہ اگر اسے ہماری کوئی برائی نظر آئے تو وہ اس پر پردہ ڈالے۔ آگے ان بزرگ نے فرمایا، اے بیٹا، اس سے دوستی کرو جس کی وجہ سے تم کسی مصیبت میں نہ پڑو۔ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں نہ پڑیں، وہ غلط کاموں میں مبتلا نہ ہو، وہ غلط کام نہ کرتا ہو، ورنہ دوست تو غلط کاموں کی وجہ سے پھنسے گا ہی، ہمیں بھی وہ لے کر ڈوب جائے گا۔ تو ان بزرگوں نے نصیحت فرمائی کہ دوستی اس سے کرو کہ جس کی وجہ سے تم کسی مصیبت میں نہ پڑو۔ اور آگے ان بزرگوں نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا، تمہارے دوست کے اور تمہارے مزاج میں اختلاف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو سچ بولتے ہو، دوست تمہارا جھوٹ بولتا ہو، تم تو حلال اختیار کرتے ہو، دوست تمہارا حرام اختیار کرتا ہو۔ مزاج ایک سے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو صحیح بات کہتے ہو، وہ غلط بات کرتا ہو، تم نیکی کرنے والے ہو، وہ گناہ کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں، دونوں کے مزاج ایک سے ہونا چاہیے۔ آگے اور لاسٹ نصیحت اپنے بیٹے کو ان بزرگ نے فرمائی کہ وہ تمہارے لیے شرمندگی کی وجہ نہ بنے۔ دوستی ایسے شخص سے کرو کہ کہیں بھی زندگی کے موڑ پر وہ دوست تمہارے لیے شرمندگی کا ذریعہ، شرمندگی کی وجہ نہ بنے۔ تو ایک دوست کے اندر یہ 10 خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں۔ ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں یا ہمارے جو دوست ہیں، ہم غور کریں کہ کیا یہ 10 خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ 10 خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں تو ایسے دوستوں کی قدر کریں، ورنہ اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ، اپنے کام میں لگ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ سادگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔